السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے گزر ہوا تو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد ہیں، تو وہ وہاں سے گزرے تو استاد محترم امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ حسنی حسینی تھے اور اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ میرے نانا کی شریعت میں تم کیا سرائی کرتے ہو؟ لوگوں نے کیا یہ مشہور کیا ہوا ہے یا حقیقت ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگرچہ میں اس بات کو مان بھی لوں تو شریعت نے کہا ہے کہ جب تم پیشاب کرو تو استنجا کر لو، یہ کافی ہے۔ اگر منی نکلے تو اس پہ غسل ہے، غسل فرض ہے۔ حالانکہ جو منی ہے وہ پیشاب سے کم درجے کی پلید ہے تو نجس، لیکن میرا عقل یہ کہتا ہے کہ پیشاب نکلنے پر جو ہے، چونکہ انہوں نے مثال دی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو شخصوں کے بارے میں کہا تھا کہ ایک چغل خور تھا، ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کہیں یہ حدیث نہیں ملتی کہ ہم بستری کرتے وقت کسی کو منی لگ گئی تو اس کو عذاب ہوگا۔ پلید تو ہے لیکن اس درجے کی پلید نہیں جیسے پیشاب پلید ہے۔ تو میرا عقل اور قیاس تو یہ کہتا ہے کہ پیشاب جب انسان کرے تو غسل کرے، جب ہم بستری کرے تو پھر وہ وضو کر لے، کافی ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرو تب غسل آپ پر فرض ہے۔ کوشش کرو اس وقت غسل کر لو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹھہر کر۔ اگرچہ بعذر مجبوری ہے تو آپ اپنے مخصوص اعضاء کو دھو کر پھر سو جاؤ، فجر نماز سے پہلے جو ہے غسل کر کے پھر جو ہے آپ نماز پڑھ لو۔ یہ بعذر مجبوری ہے، معمول نہیں بنانا چاہیے۔ تو کہا شریعت نے کہا ہے کہ جو پیشاب کرے انسان اس سے پھر وضو کر لے اور استنجا کر لے، کافی ہے۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اگر قیاس آرائی کرتا تو میں اس کا برعکس فتویٰ دیتا کہ جب آپ ہم بستری کرو تو پھر تم وضو کر لو، کافی ہے، اور جب پیشاب نکلے، پیشاب اگر انسان کرتا ہے تو پھر آپ غسل کرو۔ تو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ خاموش ہو گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ ان باتوں کو جو ہے وہ مانتے تھے، لیکن حدیث کی روح سے جو ہے وہ قیاس آرائی کرتے تھے، جیسے علماء اہل حدیث بھی کرتے ہیں۔ سب علماء مانتے ہیں قیاس آرائی کو، اجتہاد کو، سب مانتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی جو ہے قیاس آرائی کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم مکلف ہیں اپنے علماء کے، کیونکہ ہمارا مسلک جو ہے ہمیں پیارا ہے۔ دوسروں کو جو ہے ہم نے نیچا دکھانے کے لیے ہم اپنے علماء کی بات تو مانتے ہیں لیکن دوسروں کی نہیں مانتے۔ یہ سب مسلک میں ایسا چلتا ہے۔ تو اس بات پہ میں کروں گا کہ کتاب میں لکھا امام یہ جو اس کے ریلیٹڈ واقعہ ہے، علماء اہل حدیث میں سے کسی نے پیشاب اور جو منی ہے اس کی جو حلت ہے، اس کی جو حرمت ہے، یہ واضح کرنے کے لیے بتایا کہ یہ اس درجے کی جو ہے پلید نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو ہیں یہ عوام الناس کو بتانے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ علماء کرام نے کی ہیں۔ کیوں نہیں ہیں بتانے کی؟ اس لیے کہ ہم اتنا علم نہیں رکھتے، ہم ایک بات کو سن لیتے ہیں لیکن اس بات کو پلے باندھ لیتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو باتیں بتانے کی ہیں وہ بتائیں، باقی نہ بتائیں، اس لیے کہ لوگ اب ایک بعذر مجبوری جو ہے کوئی مسئلہ بتایا گیا تو اس کو معمول بنا لیتے ہیں، وہ کچھ اپنی طرف سے بھی کر لیتے ہیں تو پھر نام لیتے ہیں کہ علماء یوں ہی فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے جو وہاں مسئلہ بیان ہوا کہ پیشاب جو ہے وہ زیادہ حرام کے درجے میں ہے بنسبت منی کے۔ منی جو ہے وہ کم درجے کی پلید ہے، کیونکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انزال ہوتا تو کبھی جو ہے میں اس کو اتنی گاڑی ہوتی کہ میں اس کو کھرچ دیتی، کھرچ کر اس کو اسی جگہ کو دھو لیتی، میں پورا کپڑا نہیں دھوتی تھی۔ تو اگر اتنا درجے کی پلید ہوتی تو وہ اس کو، یہ مسئلہ علماء کا ہے، علماء نے بیان کیا ہے، لمبی بحث ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے بات لی کہ اگر علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ منی پاک ہے تو وہ پھر کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں روک کر ہم یہ بات سوچیں گے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کپڑا پاک ہے، ہمارا جو بدن ہے پاک ہے، اگر اس درجے میں پاک ہے کہ ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں تو پھر ہمیں انسان کو بھی کھانا چاہیے، اپنے بدن کو بھی کھانا چاہیے، اپنے کپڑوں کو بھی کھانا چاہیے۔ یہ برتن پاک ہے، اس کو بھی کھانا چاہیے۔ یہ کس درجے میں پاک ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو لیں، علماء اہل حدیث کی عوام ہو، چاہے علماء دیوبند کی ہو، چاہے علماء بریلوی کی ہو، ہمیں عوام الناس کو جو ہے سوچنا چاہیے، علماء کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ وہ ہم دیکھیں کہ میرا ایک معیار تھا جب میں تحقیق کر رہا تھا کہ جس عالم سے میں پوچھتا تھا وہ میں اس کا پہلے تقوی چیک کرتا تھا کہ تقوی میں کتنا ہے، اپنی ذاتی زندگی میں کیسا ہے، کہ میں ان باتوں کو دیکھتا۔ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی سے حدیث پاک لیتے تو اس کی بہت ہی جانچ پڑتال کرتے کہ یہ ذاتی زندگی میں جھوٹا تو نہیں، نجی زندگی میں محفلوں میں جب بیٹھتا ہے جھوٹ تو نہیں بولتا، کذب سے تو کام نہیں لیتا۔ تو اسی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر وہ اس راوی سے جو ہے وہ حدیث لیتے ہیں جو تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں ان میں سے۔ تو اسی طرح ان کی بات کو رکھتے ہوئے میں نے تحقیق کا آغاز جب شروع کیا، علماء اہل حدیث میں سے جو تقوی کے پہاڑ لوگ ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں اگر مسئلہ غلط بتا دوں، اس نے عمل کر لیا تو اس میں میری بھی پکڑ ہوگی۔ تو اسی لیے ہمیں علماء کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، اللہ پاک ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، تقوی کے علماء جو ہیں وہ نبی کے دین کے وارث ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ علماء سے پوچھ کر چلیں، لیکن وہ بات ہم پوچھیں جو ہمارے عمل کے ریلیٹڈ ہے، ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم سوال تو کرتے ہیں، مسائل تو بہت جانتے ہیں، لیکن ہمارا جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔